الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوست، مولانا قاری عمر فاروق صاحب کی دعوت پر میں بہاول نگر سے اللہ کے گھر کی اس عظیم الشان تقریب سنگ بنیاد میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ حضرات بھی اسی غرض سے آئے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ فرمایا، اس دنیا کو بنانا ہے، اس میں انسانوں کو بسانا ہے، تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، کوئی شے نہیں بنائی. ان اول بیت، قرآن کہتا ہے ان اول بیت، پہلا گھر وضع للناس، لوگوں کے لیے جو بنایا گیا، بے مکہ تھا، وہ ہے جو مکہ میں. دیکھیے، دنیا آباد نہیں کی اللہ نے، پہلے اپنا گھر بنایا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آبادی بھی اللہ کے گھر کے ساتھ ہے. گھر کہیں اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ آباد نہیں ہے، وہ محلہ آباد نہیں ہے، شہر آباد نہیں ہے. آج اگر کفرستان کے علاقے بھی اگر آباد ہے نا، اس لیے کہ وہاں بھی خدا کے گھر بن گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کافروں پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ بھائی وہاں خدا کا گھر بھی تو بنا ہوا ہے اسی محلے میں، جہاں شراب پینے والے، زنا کرنے والے، وہیں نماز پڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے چھوڑ دیتے. بہت سے لوگ جوش میں آ کر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے ویسا کر دے. بھائی آج پورے عالم میں کوئی جگہ نہیں رہی جہاں خدا کا گھر نہیں ہے. کوئی عالم میں کوئی جگہ نہیں رہی. آدھی دنیا تو میں نے بھی پھیری ہے، باقی آدھی باقی ہے. جہاں گئے خدا کا گھر موجود ہے. ایک جگہ ایک ملک میں گیا، عیسائیوں کے ملک میں 3 کلومیٹر میں 20 مسجدیں تھیں. 3 کلومیٹر. ان اول بیت وضع للناس، اللہ فرمایا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا بیت اللہ ہے. دنیا نہیں بنائی اللہ نے، دنیا کو آباد نہیں کیا انسانوں کو جب تک اپنے گھر کو نہیں بنایا. آبادی سے 2000 سال پہلے سمندر اور پانی میں نور کی بنیادیں رکھی گئیں، اور جب زمین کا ٹکڑا جب ظاہر ہوا، سب سے پہلے یہ وہی ٹکڑا تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں سب سے پہلے یہ ٹکڑا ظاہر ہوا ہے. مشکات کی حدیث آتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو ظاہر کیا، اور پھر پورے 40 سال لگ گئے اس ٹکڑے کو بڑھاتے بڑھاتے بیت المقدس تک پہنچا.
اور پھر وہ بیت المقدس کی بنیادیں اسی طرح نور سے رکھی گئیں۔ میرے دوستو، پھر اللہ نے بیت اللہ کی اس جگہ پر جو بنیادیں تھیں، آسمانوں سے ایک موتی بھیجا، جنت کا موتی، ایک خیمہ جو وہاں پر رکھا گیا۔ فرشتے طواف کرتے تھے، جنات طواف کرتے تھے۔ آدم السلام جب دنیا میں آئے اور ان کو کہا جا حج کر آدم، وہاں میں بھی ملوں گا، تیری بیگم ہوا بھی وہیں ملے گی، جدہ میں ملے گی۔ جدہ، یہ جدہ کو جدہ میں نہ دادی، کیونکہ اماں ہوا وہاں تھی اور آدم اسلام ہندوستان میں اترے تھے۔ یاد رکھو، یہ ہماری اس ہندوستان کی زمین کو شرف حاصل ہے کہ جو سب سے پہلا پیغمبر اور ابو الانبیاء اور ابو الانس جو تھا آدم السلام، وہ ہندوستان کی زمین پر اترے، بر صغیر میں اترے، یہاں سے گئے۔ پہلے یہ نہیں تھا کہ سمندروں میں اتنے فاصلے تھے، یہ جڑے ہوئے تھے ساری زمین، یہ تو بعد میں پھٹ گئے۔ لیکن میں فلکیات والے کہتے ہیں کہ دنیا کا تم نقشہ دیکھ لو تو اس کے اندر آپ کو ایسے چونچ نظر آئے گی یہاں پر اور ادھر، اس کو یوں جوڑو گے تو یوں جڑ جائے گا۔ یہ زمینیں پھٹ گئی تھی، پہلے زمین ایسے نہیں تھی، ایک ہی تھی۔ آدم صاحب پیدل چل کے چلے گئے کہ میرے گھر جا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ بیت اللہ جو موتی کا خیمہ تھا اٹھا لیا اللہ نے اور کہا کہ آدم چل بنا، مٹی سے بنا، گارے سے بنا، پتھروں سے بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ موتی کا گھر رہتا تو قیامت تک کوئی چیز اس میں مرمت کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ وہ جنت کا تھا۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کی جو چیز ہے، اور نے فرمایا مجھے انگوروں کا خوشہ نظر آیا، اگر میں پکڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی چیز فنا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے اٹھا لیا، کیوں؟ تاکہ آدم کو بنانے کا ثواب ملے۔ آدم کو بنانے کا، یہ اللہ اپنا گھر اگر چاہتے ہر محلے میں آسمانوں سے اتار دیتے گھر، تو مجھے اور آپ کو کیا ملتا؟ بنانے کا اجر ملتا؟ نہ ملتا۔ میں فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، ولو کمفت قطات، فرمایا اگرچہ وہ، فرمایا کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد کیوں نہ ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے اپنی شان کے مطابق جنت میں گھر بناتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ سب سے پہلے قبا کے مقام پر اترے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، رسول اللہ قبا پہنچے، آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ قوم قبیلہ خاندان کے ساتھ پیغمبر آ رہے ہیں، آپ کے بال بچے آپ کے ساتھ ہیں، یہ فکر نہیں کی کہ میرا گھر کہاں ہوگا، میرے لیے کوئی جھونپڑی بناؤ، میرے لیے گھر بناؤ۔ فرمایا کہ نہیں، اے قبا والو، مسجد کہاں بناؤں بتاؤ، مسجد بناؤں گا۔ وہ قبا کی وہ مسجد بنی جس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا من تطہر فی بیتی، جو اپنے گھر میں وضو کرے اور پھر قبا میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، گویا کہ اس نے عمرہ کر لیا۔ ہر ہفتے والے دن پیغمبر سلام کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور کبھی سواری پر تشریف لے جاتے، ہر ہفتے والے دن رسول اللہ اس بیت اللہ جو ہے وہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے اور وہاں نماز کے لیے آتے تھے، اور آپ نے ترغیب دی کہ کوئی بھی وہاں پر جائے تو وہ 2 رکعت وہاں پر پڑھے، 4 رکعت پڑھے، اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر سلام وہاں 4 دن ٹھہرے۔ محققین کی رائے یہ ہے، اگرچہ عام سیرت نگاروں نے 14 دن لکھا ہے، لیکن محققین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ٹھہرے۔ پیر والے دن رسول اللہ پیغمبر سلام وہاں اترے اور آپ نے فوراً مسجد کی بنیاد رکھی۔ پیر کے بعد منگل آیا، منگل کے بعد بدھ آیا، بدھ کے بعد جمعرات آئی، جمعرات کے بعد جمعے کے دن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مدینہ کی جانب، جو مدینہ کی بستی تھی، یہ قباء مضافاتی جگہ تھی، اس کے لیے آپ جمعے کے دن چلے۔ ابھی راستے میں تھے، جمعے کی آیات اتری، پیغمبر سلام نے جمعے کی نماز پڑھائی، وہاں مسجد جمعہ بن گئی، نہیں بن گئی، آج مسجد جمعہ وہاں موجود ہے۔ اور پھر آپ اسی جمعے کی شام تک مدینہ شریف میں پہنچے، اور جب فجر ہوئی تو آپ نے فرمایا سامنونی حائطکم ھذا، کہا کہ یہ جو کھیت اور کھنڈر پڑا ہے میری اس کی قیمت لگاؤ، کون ہے، کس کا کون مالک ہے۔
میں اس کے پیسے دیتا ہوں اور یہاں میں خدا کا گھر بناؤں گا۔ دو یتیم بچے آ گئے، انہیں کہا کہ حضرت یہ ہماری ہے، ہم مفت دیتے ہیں۔ فرمایا میں یتیموں سے مفت نہیں لوں گا، اس کے پیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمایا میں اس کے پیسے ادا کرتا ہوں۔ مسجد نبی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی اور اس شان سے مسجد نبی کو بنایا گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اینٹ اٹھاتے تھے تو آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک مٹی سے ڈھک جاتا تھا، آپ کا نیچے سے خوبصورت جسم نظر آتا تھا۔ پیغمبر صاحب نے اس طریقے پر اس شان کے ساتھ مسجد نبی کی بنیاد رکھی گئی اور ساتھ آپ نے فرمایا ماں بین بیت منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے لوگوں تم کیا ان کھنڈرات کو جانو، اس میں تو یہ وہ ٹکڑا ہے جو ریاض الجنہ ہے، جو جنت سے لایا گیا ہے۔ آج وہ ٹکڑا وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جگہ کو چھپا کے رکھا ہے، یہ عجیب ہے۔ بیت المقدس کی بنیاد بیت اللہ کی رکھ دی گئی اور بیت المقدس کی بھی رکھ دی گئی۔ سلمان سلام نے آ کر انہی بنیادوں پر آگے کام کیا اور جنات سے شاندار سونے چاندی کی مسجد بنوائی، لیکن اپنے محبوب کے لیے ریاض الجنہ کو چھپا دیا کہ یہ جگہ میرے محبوب کی، جس طرح کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ جو اماں جو ہوتی ہے، اماں وہ جو قیمتی کھانے پینے کی چیز ہو اپنے اس بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے کہ جو آخر میں محنت کر کر کے رات کو دیر سے آتا ہے، اس کو وہ چوپڑی روٹی بھی دیتی ہے اور اس کو بوٹی بھی دیتی ہے۔ ربا نے بھی اپنا محبوب جو آخر میں آنا تھا اس کے لیے جنت کا ٹکڑا بچا کے رکھا ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ ریاض الجنہ میں کسی کو موقع مل جائے دو باتیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دے، اللہ تیرا وعدہ ہے جس کے تو جنت میں داخل کر دے کبھی نکالے گا نہیں۔ آج میں جنت کے اندر آیا ہوں، اب فیصلہ فرما دیں مجھے جنت سے نہیں نکالا جائے۔ اور دوسرا بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اللہ ہر جنتی کی تو سنے گا، جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ آج میں جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا ہوں، یہ میری دعا ہے، قبول فرما، ظاہر ہو جائیں گے آپ تجربہ کر کے عنوان بھی اختیار کریں، مانگنے کا بھی سلیقہ ہو۔ لکھا ہے کہ ایک گاؤں دیہات والا آدمی پیغمبر سلام کے روزے پر حاضر ہوا۔ اب گاؤں کا تھا، دیہاتی تھا، سیدھا سادہ تھا۔ اس نے آ کر کہا اللہ یہ تیرے محبوب ہیں، سلام کیا پہلے وسلم کو، فرمایا اللہ یہ تیرے محبوب ہیں، میں ان کا امتی ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے، بخش دے گا تو تیرا محبوب خوش ہو جائے گا، نہیں بخشے گا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، اب تیری مرضی ہے جس کو خوش کر۔ چلا گیا۔ رات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے اللہ والے کو خواب میں آئے، پیغام دیا آپ نے اور یہ بتاؤ فلاں دروازے سے آتا ہے۔ صبح کو وہ کھڑے ہیں تہجد کے ٹائم، باجی لوگ 3-4 بجے وہ تہجد میں آ جاتے ہیں، تو دیکھا کہ وہی دیہاتی اسی حیات میں آ رہا ہے۔ سلام دعا ہوئی، کہا فلانا نام ہے۔ اچھا حاجی صاحب مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا ہے؟ اچھا نہیں تو یہ بتا کل تو روزے پہ کیا کہہ کے گیا تھا؟ میں نے کہا کہ کوئی گستاخی ہوگی لگتا ہے، کوئی گستاخی ہوئی، کل تو رو پڑا اور کامنے لگا کہ پتہ نہیں کوئی غلط بات میں نے کہہ دی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی عنوان سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رسول اللہ کی حکمت بھی ایسی ہے، وہاں ابھی میں حاضری کے لیے گیا تھا، ابھی یہ کہیں گے وہ کہیں گے، جب سلام پیش کیا سب بھول گیا ہے سب، ابھی میں 2 ہفتے پہلے ہی آیا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے بن نوری حاضری کے لیے، تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی میں تشریف تو دوڑے ہوئے آئے اور حضرت بن نوری کا بازو پکڑ لیا کہ اکیلے جاتے ڈر لگتا ہے، آپ تو ان کی اولاد میں سے ہے نا، سید ہے آپ اولاد ہیں، تو میں آپ کے ساتھ چھپ چھپ کے میں بھی سلام پیش کر دوں۔ یہ بڑوں کی بات، انسان کو معرفت ہوتی ہے تبھی ڈر لگتا ہے، معرفت نہ ہو تو کوئی نہیں ڈرتا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قرآن نے اس نے کہا ہے کہ خشیت علم جب ہوتا ہے، عالم باللہ ہوتا ہے تو اس کو خشیت بھی ہوتی ہے، جب خشیت نہیں دلیل ہے کہ خدا کو جانتے ہی نہیں، رسول اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ میرے دوستو انہوں نے کہا کہ میں تو اس طرح کہہ بیٹھا، انہوں نے کہا مت گھبراؤ، پیغمبر سلام رات خواب میں تشریف لائے تھے، فرمایا میری امتی سے کہہ دو اللہ نے اس کو بخش کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکڑا ریاض الجنہ اور مسجد نبی
ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب یہ دیکھیے میں آپ سے کہتا ہوں 4 دن یا 5 دن میں پیغمبر سلام نے 3 مسجدوں کی بنیاد رکھی، 4-5۔ آپ اس سے اندازہ کریں، مسجد کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ میرے دوستو، جتنے بھی دنیا میں زمینیں، جتنی زمینیں اور کتنے بھی اعلیٰ ہوں، فرشتے ہر وقت نہیں رہتے، لیکن مسجد میں ہر وقت فرشتے موجود ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے کوئی نیک آدمی نہیں ملتا جس کی صحبت میں بیٹھوں، بھئی مسجد میں جا کر بیٹھ جا، فرشتوں کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ اور مسجد سے کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ عشق مطلوب ہے، عشق، یاد رکھو، عشق۔ یہ جو ڈھلا ملا تعلق ہے، ڈھلا ملا، نہ اللہ کے مولا کے ساتھ چلتا ہے، یہ نہ رسول اللہ کے ساتھ چلتا ہے، نہ بیت اللہ کے ساتھ چلتا ہے، نہ کتاب اللہ کے ساتھ چلتا ہے، نہ اللہ والوں کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ دلی ملی مفت نہیں چاہیے، جیسے آج ہمیں ابھی آگے کبھی چلے گی، ابھی آگے بھی چلے گی، یہ بتی نہیں ہے کہ چلی گئی آگے، چلی گئی آگے۔ یہ تو ایسا دل پر سوار ہو۔ پیغمبر فرمایا کہ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوگا، یعنی وہ مسجد کا عاشق ہوگا، دل مسجد میں رکھ کے جسم کو دنیا میں لیے پھرے گا، دل مسجد میں ہوگا، دل سے وہ مسجد کا عاشق ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت میں اس کو اپنا عرش کا سایہ دیں گے، جس دن کسی کیا کرتا ہے۔ آج ہم جن چیزوں سے عشق کرتے ہیں وہ عشق کے قابل ہے، جن پر ہم مرتے ہیں وہ قابل مردار ہیں۔ کسی خاکی پہ مت کر خار، اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا، اس پر دیا جس نے جوانی۔ مولا سے عاشقانہ تعلق ہونا چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ تعلق ہو، وجد حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ حب مما سواہما۔ ایسا اللہ رسول کے عاشق ہے، ہر غیر اس کے دل سے نکلا ہے، اللہ رسول بسے ہیں، فرمایا اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ کتاب اللہ کی عشق چاہیے، کتاب اللہ قرآن، اس سے عاشقانہ تعلق ہے، عاشقانہ تعلق، یہ ڈلا ملا تعلق نہیں۔ رمضانی بن جاتے ہیں، رمضان میں قرآن ہے اور پورے سال میں ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہاں ہے، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں 2 آیتیں بھی تو تلاوت کر لے گا، 2 اونٹوں سے 2 اونٹنیوں سے بہتر، 5 کرے گا 5 سے بہتر، 10 کرے گا 10 سے بہتر۔ کیا مطلب؟ روزانہ قرآن سے ملاقات کر، یہ اس کو محبت کے لائق ہے، اس سے اس کو محبت کرے گا، قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں لے جائے گا، اللہ یہ میرا دوست ہے، لفظ جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، پوری جنت میں پہنچا دے۔ بیت اللہ اور مسجد کا عشق چاہیے، اللہ والوں کا عشق چاہیے، نیک لوگوں اور علماء کے ساتھ عاشقانہ تعلق پیدا ہے، دلہ ملا نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے مطلب کا مسئلہ بتا دیا، سلام مطلب کا نہیں بتایا تو ناراض ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بات پر مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو رہے، عجیب بات ہے۔ مولوی صاحب کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، میاں تمہیں کیا بتا، یہ مسجدوں کو چلانے والے، مدرسوں کا آباد رکھنے والے، یہ زمین میں خدا کے نمائندے، پیغمبر سلام کی وراثت اپنے سینے میں لیے پھرتے، وہ رسول اللہ کے وارث ہیں۔ بادشاہ کا وارث ہو تو تم بڑے عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، رسول اللہ کے وارثوں کو نہیں دیکھتے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کی دوستی کیسے کام آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امام ابوبکر رازی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا اپنی سند کے ساتھ، بڑی مضبوط سند کے ساتھ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالم کتنے گناہگاروں کو بخشوا سکتا ہے؟ آج فرمایا اگر وہ چاہے تو آسمان کی ستارے جتنے لوگوں کو بخشوا سکتا ہے۔ خدا کے اس کی اتنی وجاہت ہے، اللہ کے وہ اتنا بڑا ہے۔ تم دنیا کے اعتبار سے تولتے ہو، دنیا کے اعتبار سے کیا تولنا ہے میرے دوستو؟ یہاں کیا بات، حقیقت کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ جو بادشاہ بن جاتے ہیں، ہمارے ملک میں حکمران بن جاتے ہیں، تو قل اللہ ان کو نہیں آتی، ان کا معیار تعلیم تو یہ ہے، انگریزی کی 4 لفظ بول لینے کا نام علم ہے۔ یہ سارا انگلینڈ گیا، بنگی بھی انگریزی بول رہا تھا، میں نے کہا یار یہ ایم اے بھی بات میں پوچھی ذرا انہیں کنی سے ماتا پڑھی، وہ کہتے میں تو میٹرک میں نہیں پڑھی، انگریزی تو بڑی اچھی بولتا، پھر لگتا تھی ایم اے پتا کیا ساڑھے ہوتے تھے انگریزی بولے تو مطلب جی بڑی تعلیم حاصل کی تھی ہے وہ بنگی۔ میری بات سن میں آ رہی، کوئی پنجابی سمجھتے ہو نہیں ہے، وہ تو سردی لگ رہی، مجھے لگتا ہے بہت خاموش بیٹھے ہو۔
میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ گیا تو میرا آنا قبول ہو جائے گا، میں سمجھوں گا میری محنت پلے پڑ گئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کمینہ ابن کمینہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا. یہ بڑا آدمی حالانکہ خود بھی کمینہ ہوگا، باپ بھی کمینہ ہوگا. لکا ابن لکا حدیث شریف غلط ہے. دوستو اس نگاہ سے نہ دیکھو، تم اس نگاہ سے دیکھو اللہ رسول کے ہاں کیا قیمت ہے. قیمت وہ لگا ہماری یہاں دنیا میں ہم کسی کو سارے سلام کرنا شروع کر دے بڑا ہو جائے گا. اور میاں اللہ کا ہے یہ میرا بندہ بڑا ہے تو سب بڑا ہے. اگر مالک ہے ہم سے خوش تو قیمت ہماری ہے. غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں، اور کوئی قیمت نہیں. ہم ساری دنیا کا ہے بڑا اچھا اللہ فرمایا اچھا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کوئی قیمت نہیں. اور سب قیمت آگے لگنی یہاں نہیں لگنی. دنیا میں قیمت نہیں، قیمت مرنے کے بعد ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے انسان فرماتے تھے ایما سلامت جو لبے گور برین آسن تو بری چستی چالاک ایما. جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامتی سے قبر میں لے گیا پھر کہے گا بہت ہوشیار تھا. نہ کیا پتا دنیا میں کیا ہونے والا ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے تو حضرت ان کو جوش دلانے کے لیے فرماتے دیکھ یہ جو حدیث تجھے پڑھا رہا ہوں مسئلہ بتا رہا 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ہے. اب وہ سادہ سادے تھے. یہ طالب علم جب مدرسوں میں آتے ہیں تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بات سمجھتے ہیں. نئے نئے آئے تھے وہ تو ان کو جذبہ دے رہے تھے. ورنہ 1 لاکھ 2 لاکھ بھی کیا مسئلے کے سامنے کچھ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مسئلہ جاننے کا ثواب 100 رکعت سے زیادہ ہے اور پورے باب جاننے کا ثواب 1000 رکعت سے زیادہ ہے. ایک مسئلہ جان لینا بھی یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے. 100 رکعت پڑھنا آسان نہیں، مسئلہ جاننا. تو علماء اکرام کو تو ہزاروں مسئلے یاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو پوچھو خبر بتا دیتے. آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے لیکن اس نے بھی کہا کہ جیسا دماغ اللہ نے دین کی اسلام کے عالموں کو دیا ایسا کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہ سیدھے سادے تھے. تو ایک بار ان کو کوئی جوتی کٹوانی تھی تو موچی کے پاس گئے اور موچی سے جا کر کہا کہ بھائی میں تجھے مسئلہ بتا دوں گا، آپ جو نے میری جوتی کاٹ دو. چل چل مولوی چل اور صوفی چل. پیسے لے گیا، 1 آنا لے کے 1 آنے سے چلے گئے. تو بڑے حیران ہوئے استاد کو آ کر کے استاد جی وہ تو میری جوتی بھی نہیں کاٹ کے دے رہا ہے ایک مسئلے کے پیچھے. آپ نے کہا اتنا قیمتی. امام صاحب سمجھ گئے کہ میرا شاگرد پوری بات سمجھا نہیں، اپنی قیمت کہیں اور لگوا رہا ہے جو اس کی مارکیٹ نہیں، دوسری مارکیٹ میں لگوا رہا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے انسان تھے، پورے عالم اسلام میں حضرت کی تجارت کیا امام صاحب پورے عالم اسلام میں. تو آپ نے ایسے مسلح اٹھایا، اس کے نیچے سے ایک پتھر نکالا، کہا جا یا لے جا سبزی لے کے آ، فلاں سبزی لے آ. وہ پتھر لے کے چل گیا. وہاں جا کر سبزی والے سے کہا بھی سبزی دے دے. عورتیں سبزی بیچا کرتی تھی، آپ بھی عربوں میں عورتیں زیادہ سبزی کا کام کرتی ہیں، بڈھی عورتیں سبزی بیچتی. انہوں نے کہا سبزی دے دے اور یہ لے لے. انہوں نے کہا چل. غصے ہوئی بڈھی، اما تو بڈھی ہوتی، جوتی بھی اٹھا لی، چل یہاں سے دوڑ، ابھی سر گنجا کر دوں گی. کہ پتھروں سے ملتی ہے، جا پیسے لے گیا. تو پھر منہ لٹکائے واپس آ رہے. امام صاحب نے کہا کہ حضرت وہ تو اس طرح میری تو بڑی بےزتی کی اس نے بڈھی اما نے. انہوں نے کہا جا یہ جوہریوں کا بازار میں لے جا، جہاں ہیرے جواہرات بکتے ہیں، وہاں جا کر دکھا. وہاں جب دکھایا تو اس نے سارے دکانداروں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یار یہ پتھر تو بہت قیمتی ہے، کوئی وزیر ہی لے سکتا ہے، گورنر لے سکتا ہے، بادشاہ لے سکتا ہے. اس بچے سے پوچھا تو کس سے لایا ہے؟ انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھیجا ہے. کہا ہاں ان کے پاس ایسی قیمتی چیز ہو سکتی ہے بھائی، اس کی قیمت عام بازار میں نہیں لگے گی. کبھی کوئی منسٹر آیا تو پھر ہم منگوا کر اس کو بتا دیں گے اگر وہ اس کی قیمت دے سکتا ہے. امام یوسف حیران ہو گئے اور آ کر استاد جی وہ مارکیٹ والے تو پیسے ہی نہیں دے سکتے، وہ اتنا قیمتی پتھر ہے. فرمایا بیٹا جب تو سبزی ہونے کے بازار میں لے کر کے، اس نے کہا یہ پتھر ہے اور جوہریوں کے پاس جب ہم قیمت نہیں دے سکتے، جو علم میں تجھے پڑھاتا ہوں ان کی قیمت ان انسانوں سے مت ہوئی تو اللہ رسول بتائیں گے قیمت کیا ہے، تو بتائیں گے کتنا قیمتی علم ہے. آپ نے فرمایا تھا جب ایک بار
ہارون رشید نے کہا تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو قاضی القضات تھے، پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے، تو فرمایا تھا امام صاحب آج ہمارے گھر میں خاص چیز پکی، آپ ہمارے گھر میں آج دعوت ہے جمعے کے بعد۔ آپ جمعے کے بعد گئے، کہا کیا خاص چیز ہے آج پکی؟ کہا کہ پستے کے گھی میں حلوہ پکا ہے، پستہ کے گھی، پستے کا گھی نکلتا ہے، پستے کی آسانی نے آج تک سنا بھی نہیں ہوگا، پستے کے گھی میں سے گھی میں حلوہ پکتا ہے، اور یہ بادشاہ کا کبھی کبھی پکتا ہے۔ جب وہ یوسف ہنس پڑے، ان کی ہنسی نکل گئی، تو بادشاہ کو ذرا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میرے استاد امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جب مجھے سبق پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی فرماتے تھے ابو یوسف تو وہ علم پڑھ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تو پستے کے گھی میں حلوہ کھائے گا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، آج یہ مسجدیں بن رہی ہیں، آج مجھے آپ کا موقع مل رہا ہے نمازیں پڑھنے کا بھی، ان کی تعاون کا بھی، لیکن ایک وقت آئے گا مال بہے گا دنیا میں، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، لینے والا مال لینے والا کوئی نہیں، تو مال لے لو۔ آج دنیا میں سے ملک ہے، بعض ملکوں میں گیا، ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا تو دو دوست کے گھر میں ایک شیشے کے مرتبان میں کوئنز یعنی وہ سکے رکھے، میں نے کہا یہ سکے کیا ہے؟ کہ صدقے کی ضرورت پڑتی تو کوئی لینے والا تو ہے نہیں، تو صدقے کی نیت سے تمہیں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح صدقہ نکلتا نہیں، کیونکہ صدقہ نکلتا جب غریب کے ہاتھ میں آئے، جب تو اسے ہاتھ میں نکلے گا نہیں، لیکن دنیا میں وہ صدقہ کرنا چاہے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ میاں شکر، میں تو شکر کرتا تو ہم شکر ادا کریں پاکستانی، ہم دیں تو لینے والے بھی موجود ہیں، مصرف بھی موجود ہے، ورنہ یہ مٹی سونا نہیں بنے گی، یہ مٹی جب خدا کے رستے میں جاتی ہے تو سونا بنتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج کی رات، کیونکہ معراج کا مہینہ بھی ہے، معراج کی رات، تو آپ نے جا کر کیا کہا؟ التحیات للہ، التحیات للہ، اللہ میری ساری قولی عبادتیں تیری۔ یہ حضرت بلوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری، شرح ترمذی، معرفت سنن میں بات نقل کی ہے۔ التحیات للہ، اللہ میری ساری قولی باتیں تیری، صلوات للہ، اللہ میری ساری بدنی عبادتیں تیری، نماز روزہ سب تیرے، طیبات للہ، اے اللہ ساری مالی عبادتیں تیری، یعنی سب مال تیرے لیے میں خرچ کرتا ہوں، یعنی میں جو پڑھتا ہوں وہ بھی تیرے لیے، جو بدن سے کرتا ہوں وہ بھی تیرے لیے، جو مال خرچ کرتا ہوں وہ بھی تیرے لیے۔ اب اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ، یہ سلام جواب ہے التحیات کا۔ سلام جواب کس کا ہے؟ کہ جب تو اپنی قولی عبادتیں ہمارے لیے کرتا ہے ہم تجھ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ، یہ بدنی عبادت کا جواب ہے کہ تو بدنی عبادت ہمارے لیے کرتا، ہم اپنی رحمتیں تجھ پر بھیجتے ہیں۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے، اور یاد رکھو اللہ کا ارادہ کرتے ہی خیر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ہم تو ارادے کے بعد محنت کرتے تب بھی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن اللہ ارادہ ہی فرمائے تو کام ہو جاتا ہے۔ لہذا رحمت کا مطلب ہے ارادت الخیر لعبدہ، کہ اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے۔ جس کو جس شے کی ضرورت ہے، بے اولاد ہے اس کے لیے خیر اولاد ہے، طالب علم اس کے لیے خیر علم ہے، شادی نہیں اس کے لیے خیر شادی ہے، جو جس کو جس شے کی ضرورت ہوتی مالی ہو صرف۔ وبرکاتہ، اب سنیں یہ بات نقطہ سنیں، وبرکاتہ، وبرکاتہ، طیبات کا جواب ہے کہ جو مالی باتیں تو کرتا ہے، جو مال میرے رستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے بدلے میں برکات، برکتیں جمع استعمال کیا، برکتیں، برکات، سلام مفرد، رحمت مفرد، برکات جمع۔ اس سے معلوم ہوا، محدثین نے لکھا ہے یہاں پر عجیب بات کہ انسان قولی عبادت کرتا ہے، سلامتی انسان پر آتی ہے، بدنی عبادت کرتا ہے، رحمت آتی ہے، لیکن مال خرچ کرنے پر ایک برکت نہیں آتی، برکتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ مال خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے، انسان جان دے دیتا ہے، مال نہیں دیتا، اور مرتے ہی کہا کہ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّدَّقَ، اللہ
مجھے دنیا میں بھیجے، سب سے پہلے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، باقم من الصالحین، پھر میں نیک ہو جاؤں گا۔ یعنی پہلے صدقے کا بیان ہے، پھر نیک ہونے کا بیان ہے، نماز روزے کا بیان، پھر صدقے کا بیان ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، دائیں دیکھے گا آ گئے، بائیں دیکھے گا آ گئے، پیچھے دیکھے گا آ گئے، آگے دیکھے گا آ گئے۔ فرمایا آدھی کھجور بھی اگر خرچ کر سکو رہے مولا میں خرچ کرو، یہ آدھی کھجور بھی تمہارے لیے جہنم چاڑ بن جائے گی۔ جبریل السلام کا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جبریل السلام نے کہا اشہد اللہ، پھر آگے یہ تحیات بن گیا جو تشہد کے اندر ہم پڑھتے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے گھر پر خرچ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم نے یہ جو دماغ پر سوار کر لی کہ ہم غریب ہیں، مجھے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم غریب ہیں کیا خرچ کریں۔ صحابہ سے زیادہ غریب ہوں، پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہمارے، پیٹ پر پتھر بندہ ہوتا تھا چندہ دے رہے ہوتے تھے۔ ایک صحابی اپنے گھر کے زمر میں تبوک میں فرمایا چندہ دو چندہ دو، لوگوں نے مسجد نبی میں کھجوروں کے ڈھیر لگا دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جی پورے 1000 بندے کا پورا خرچہ میرے دے دیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ سارا مال لے آئے کہ اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا سارا مال۔ اب ایک صحابی اے آدھی لنگی ہے، آدھی غریب صحابہ سے آدھی لنگی ہوتی تو اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں تو ابھی بھی سردی میں گیا، پہلے بھی ایک بار اب مدینہ سردی بڑی شدید سردی تھی، اب تو پھر بھی کچھ کم تھی، اتنی شدید سردی تھی کہ اپنی بلڈنگ سے مسجد تک جب کے سب کپڑے پہنے ہوئے مسجد نبی میں آتے آتے کل بھی جم جاتی تھی۔ تو میں ایک دفعہ بہت رویا بیٹھ کر مسجد میں نے کہا یہی وہ صحابہ رہتے تھے جن کے بارے میں آتے جسم پر آدھا کپڑا ہوتا تھا، رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ اس لیے منافقین نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، کہا کہ صحابہ پہ خرچ نہ کرو، رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے، یہ روٹی پانی کے لیے جمع ہے۔ اللہ نے ڈانٹا للہ خزائن السماوات، پاگلو سارے خزانے مولا کے ہیں، یہ عاشق ہے رسول اللہ کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ تو محبت اور ایمان کی وجہ سے جمع ہے۔ وہ عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو گرمی سردی میں بھی زندہ رکھتی ہے، سردی میں بھی زندہ رکھتی ہے۔ انسان جتنی شدید سردی ہو اگر عشق ہوگا گرم رہے گا، ایمان کی گرمی۔ تو آدھی لنگی باندھی ہوئی اس نے، گھر گیا، گھر جا کر دیکھا کوئی چیز چندے میں دیکھو کچھ چیز تھی، سارا آنسو پڑا۔ تو دماغ میں سوچ آئی کہ چندہ تو دینا، چندہ تو دینا، یہ جذبہ ہے قائم۔ اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلا، دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور یار فلانا یہودی اس کے باغات ہیں، ان دنوں میں رات کو پانی وانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، شاید رات کو کوئی مزدوری کا کام مل جائے۔ وہاں گیا، انہوں نے کہا یار کو کام ہے، ان کا ہاں ہاں پانی لگانا ہے کیونکہ کھجوریں قریب آنے والی ہیں، پانی وانی لگانا ہے، اور دیکھ اتنی سی کھجور دوں گا، اس زمانے میں کلو 2 کلو 3 کلو جو ہر کلو 2 کلو کھجور کی کوئی حقیقت نہیں مدینہ شریف میں، بکریاں بھی وہاں کھجوریں کھاتی ہیں، اب بھی کھاتی ہیں۔ ہم کبھی کبھی باغات میں ہمارے دوست لے جاتے ہیں، سعودی دوست ہمیں باغات میں، تو وہاں پر جو ہے بکریاں کھجوریں کھاتی ہیں، ان کے آگے کھجوریں ڈلی ہو، کھجور بڑے مزے سے کھاری ہوتی ہے، گٹھلی سمیت کھا جاتی ہیں، گھوڑے بھی یہی کھاتے ہیں اور سب جانور یہی کھاتے ہیں وہاں پر۔ انہوں نے کہا اتنے دوں گا، کوئی بات نہیں، پوری رات محنت کرتے رہے، اور صبح کو جو تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ اپنے پلو میں باندھ کے، اس لنگی کے پلو باندھ کے رسول اللہ کے پاس لائے، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات محنت کر کے یہ کھجوریں ملی ہیں، میں چندے میں دینا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ ہاتھ میں لے کر اور میں واہ واہ اور ایسے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے سب کی قبول ہو جائے۔ آج ہم نے دماغ پر سوار، ہم غریب ہیں، ہم کیا خرچ کریں جی، غریب ایسا کی دیں گے جی، غریب ہے کی دیں گے۔ اور ایسے تھانے کچہری میں آ جائے مسئلہ، میں بہت غریبوں کو جانتا ہوں، تھانے کچہری حضرت صاحب تھانے جو مسئلہ ہے 50,000 تک تو میں دے سکنا جی، گل میری بندی ہو گئی، تو اتنا غریب ہے کہ حضرت روٹی بھی میں نہیں کھا سکتا ہوں، 50,000 کی یہ ڈھول ڈنگر میں بیچ دے پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، راہ مولا میں خرچ کرنے میں ہم غریب ہیں۔ ابن جوزی نے فرمایا، ابن جوزی رحمۃ اللہ فرمایا تھا 6 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا لوگوں اپنے گھروں میں جاؤ غریبوں اور وہاں جا کر اثاثے بناؤ،
لکھو لکھو کہ تمہارے گھر میں کیا سامان ہے، اور پھر رسول اللہ کے گھر کی وراثت دیکھو تو غریب سے غریب کا گھر کا سامان رسول اللہ سے جاتا ہے، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کی وجہ سے ہمیں روٹی مل رہی ہے۔ یہ مسلمان ملک جو آج اس اسلام کی وجہ سے کیسی راحتیں ہیں، سلم کی برکات ہے، لیکن ہم راہ مولا میں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے ہم کمزور ہمتوں کے لیے مسجد کے بعد کلو مفت سے کساتے چڑیا جتنی مسجد بناؤ، یعنی اتنا سا بھی چندہ تم نے دے دیا جس سے ایک اینٹ لگ سکتی ہے، اللہ تمہیں پورا محل ہی دیں گے کیونکہ ان کی شان بڑی ہے۔ تو نے تو کمزوری دکھائی لیکن وہ کمزوری نہیں دکھائیں گے، تو کمزور ہے، مولا کمزور نہیں ہے، وہ اپنی شان کا پورا محل دے گی، نہیں کہ اینٹ کے بدلے میں اینٹ دے دے، پورا محل دے دے۔ بس میرے دوست بات لمبی ہوگی، میں تو کہا کہ 5-10 منٹ کی بات کروں گا، لیکن آپ حضرات کی محبت میں چونکہ کافی عرصے کے بعد میرا آنا ہوا ہے، اور پہلے مولانا کیا نام بھائی بول گیا، مولانا اکرم صاحب کے ہاں بھی ایک دفعہ حاضری تو بہت شروع میں یہی لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد مولانا کے ہاں بھی میری حاضری سڑک کے اوپر جو ہاں وہاں پر بھی حاضری پہلے آئے تھے، پھر یہاں آئے تھے، پھر ایک اور مسجد میں بھی آنا ہوا، مولانا فاروق صاحب یہاں پر بلایا۔ تو بہرحال آپ حضرات سے پرانا تعلق ہے، اگرچہ بیچ میں کافی وقفہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس مسجد کی بنیاد کو قبول کرے، ہم نے تو بنیاد رکھ دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو بنائے۔ آپ حضرات دل کھول کر اس میں حصہ لگائیں، یاد رکھو کمزوری نہ دکھائیں، بالکل کمزوری نہ دکھائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے مالدار ہونا تو راہ مولا میں خرچ کرنا سیکھ لے۔ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، میں نے ان سے سنا ہر سال حج پر جاتے تھے، تو کہا بھی آپ حج پر ہر سال کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو بڑے بڑے سیٹ نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ بھائی میں 10واں حصہ مولا کے راہ پہ خرچ کر دیتا ہوں تو پھر پورے سال میں وہ اس کے یعنی پوری جو ٹکٹ ہے اس کا 10واں خرچ کر دیتا ہوں، پھر پورے سال میں اتنا آ جاتا میں حج پہ چلا جاتا ہوں۔ یعنی اگر 1 لاکھ ہے تو 10,000 خرچ کر دیے، 2 لاکھ ہے تو 20,000 خرچ، ایک دن میں نہیں، آہستہ آہستہ مولا کر۔ اب پھر میں دیکھتا ہوں اب کب آئیں گے، یقین بھی ہے نا ان کو کوئی اللہ کے لیے خرچ کیا، اب بس وہ آ گئے اور جناب میں حج پہ چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کبھی پھر آج ناگا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وسائل دیا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نابینا نے پوچھا حضرت کو ایسا عمل بتا دو کہ جس سے میں امیر ہو جاؤں، تو انہوں نے بخاری کی ایک روایت پڑھی الانفاق من الاقتار، فرمایا تنگ دستی میں خرچ کر تیرا دست کھل جائے گا، ہاتھ کھل جائے گا۔ تنگ دستی نا دیکھتے گا، تنگ دستی، یہ تنگ دستی یعنی غریب کا تنگ دستی، جب خرچ کرے گا تو کھلتا جائے گا، ایسے پکڑے گا ایسے دونوں۔ اس لیے کہ جس دروازے سے رزق آتا ہے نا، جس دروازے سے، تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، یبسط وہ یکبز وہ یکبز، تنگ کر دیتے کھولتے، جب تنگ ہو جاتا ہے تو بندہ جب واپس بھیجتا ہے تو واپس جانے کے لیے وہ کھلتا ہے، جب وہ کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے، پھر آنا بھی زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک لاجک بات، منطقی بات سمجھا رہا ہوں، کیونکہ تم منطقی بغیر سے لا تنطق الا بالمنطق۔ خرچ کر کے دیکھو، میں بھی مولوی ہوں، مولوی لوگ کم بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ میں نے مولانا عمر پال پوری صاحب سے سنا تھا، مولانا عمر پال پور صاحب تبلیغ جماعت میں آتے تھے، ریمنڈ ہم جاتے تھے، تو انہوں نے لطیفہ ایک دفعہ علماء سے خطاب کر رہے تھے، خرچ پر ہی ترغیب دے رہے تھے۔ ان کا ایک کسی نے خواب دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا ایک نقارہ بجانے کے، اس کے ہاتھ میں نقارہ ہے، نقارہ، انہوں نے کہا بھی تو کیا کہا؟ میں نقارہ بجاتا ہوں جب دنیا میں کوئی مولوی خرچ کرتا ہے۔ پھر تو بہت بجاتا ہوگا، ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن نہیں میرے دوست، میں اپنے تجربہ بتا رہا ہوں، ہمیں ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا، ہمارے والد صاحب نے، ہمارا تو مرشد بھی ایسا تھا، والد بھی ایسا تھا، ہمارا استاد مفتی حضرت ولی حسن ٹونکی بھی ایسے، حضرت مفتی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ ایک حجیب، اللہ اکبر، ان بزرگوں کی جوتی نہ اٹھائی ہوتی، پتہ نہیں آج کچھ بھی سمجھنا۔ حضرت دارالفتہ میں بیٹھے، دارالفتہ میں وہاں جمعے کے دن حضرت پہلے آ جاتے، مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اعظم بہت بڑے آدمی تھے، بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھ آ جاتے تھے جلدی، تو خادموں کو بعد میں پتہ چلتا حضرت گھر سے آ گئے، وہ پھر آ کر بیٹھ جاتے جمعے کے، جب جو ہی خطبہ خود ختم ہوتا تو مسجد چلے، ساتھ ہی مسجد سامنے مسجد جو ہے نا وہ نیو ٹاؤن کی مسجد، بس تھوڑا سا فاصلہ ہے دارالفتہ اس کے درمیان۔ اب حضرت بیٹھے تو حضرت نے ایک افریقی نے سنایا، انہوں نے جب جواب دو افریقی ایسے کہا، تو اندر آیا
تو دیکھا کہ حضرت کی قمیض نہیں ہے، رومال لپیٹا ہوا ہے قمیض کے بغیر. تو وہ بڑا حیران کر مگر جلدی جاؤ گھر سے قمیض لے کے آؤ، جلدی جاؤ. خیر وہ پہلا دوڑتا گیا، حضرت کا گھر تھوڑے فاصلے پر تھا، آدھا کلومیٹر پر. وہ وہاں سے قمیض پہنی، اتنے میں خطبہ شروع، مسجد چلے گئے. بعد میں پوچھا نماز میں، حضرت وہ قمیض کے بغیر آپ کیسے آ گئے؟ نہیں میں بیٹھا تھا تو ایک غریب آ گیا، کہتے میرے پاس قمیض نہیں، میں نے اتار کے دے دی. میں نے اتار کے ان بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان کو دیکھا ہے. میرے دوستوں اگر چاہتے ہو راحتیں، چاہتے ہو مولا کی رحمتیں، چاہتے ہو برکات، من کرنا برکات، تمہارا راہ مولا میں خرچ کرنا سیکھو. کبھی غریب نہیں ہوگے، کبھی تنگی تکلیف انشاءاللہ نہیں آئے. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے بس بھائی، جنہوں نے بیعت ہونا ہے میرے ساتھ الفاظ دہرائیں تو وہ انشاءاللہ داخل سلسلہ ہو جائیں گے. نام صلی اللہ علیہ رسول الکریم. آباد ہو یا اللہ تعالی، ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص طور پر بدگمانی سے، بد نگاہی سے، غیبت سے. ہم وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، فرض حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سوہر وردیہ میں. یا اللہ تعالیٰ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. قیامت کے دن اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. یہ میرے ہاتھ میں پرچہ ہے معمولات کا، اس میں ایڈریس بھی لکھا ہے، معمولات لکھے ہیں. 4 تسبیحات روزانہ کرنی ہے جو داخل سلسلہ ہوئے ہیں. کلمہ طیبہ 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، ہلکی ہلکی آواز سے، درمیان میں کہیں کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھے. دوسری تسبیح لفظ اللہ کی اللہ جل جلالہ پڑھے، اللہ پر کہیں، پھر اللہ اللہ اللہ. تیسرا استغفار، چوتھی درود شریف لکھا ہوا ہے. اور تلاوت قرآن روزانہ کریں. قرآن کا عاشق بنو میرے دوستو. یہ بات پلے باندھ لو، اس کو پکڑ لو. آج یہ سبق یاد کر لو کہ ہم نے قرآن سے عشق کرنا ہے، ایسا تعلق لگانا ہے. اور عشق ہوتا ہے جب انسان بار بار آتا جاتا رہتا ہے تو پیار پڑ جاتا ہے. اگر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو. ایک ہی ملاقات میں کبھی محبت نہیں ہوتی، لیکن بار بار آتا ہے تو پیار ہو جاتا ہے. صبح شام کے 3 معمولات ہیں، آخری تینوں کل 3 بار پڑھنے صبح شام. سورہ توبہ کی آیت 7 بار صبح، 7 بار شام. سورہ حشر کی آیت 1 بار صبح، 1 بار شام. دوسرا کام کرنا ہے کہ 1 مٹھی داڑھی کی کوشش کرو، چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجاؤ. یہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب داڑھی سفید ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے جاتا، اللہ فرماتے اس کو عذاب دیتے، مجھے شرم آتی. سفید داڑھی تو بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو تو نہ کاٹا کرو. اس کو تو سفید داڑھی والوں کو تو بالکل قریب نہیں جانا چاہیے اس کے. یہ چیز تو بخشش ہونے والی ہے. یہ داڑھی بہت عجیب عظیم الشان کی سنت ہے. کوشش کرو، ہمت کرو. کیونکہ اب جو شادیاں ہوگی، بچے ہوگے، تمہاری شادی تو ہونی نہیں ہے. یا تو کہتے جی میں شادی کرا لوں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا. ان شادیاں ہوگی، نب گئے، بیگم کو پتا ہے، لیکن پانی سے تو ہن کی داڑھی مناندہ پہلے 1 مٹھی داڑھی رکھو. مونچھیں ایسی رکھے تو اچھا ہے، ورنہ یہ کنارہ ننگا ہونا چاہیے. شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو. 4 اعضاء کو گناہ سے بچاؤ، آنکھ کو، زبان کو، کان کو، دل کو. یہاں سے شیطان کو نہ گھسنے دو، نہ آنکھوں سے گھسنے دو، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ دل سے. یہ شیطان یہاں سے گھستا ہے. آنکھ کی خوب حفاظت کرو، کان کی کرو، زبان کی. عزم رکھو ہر وقت کہ ہم گناہ نہیں ہونے دیں گے. اور تیسرا جو اہم کام ہے، پیر سے رابطہ رکھو، پیر کے پاس آنا جانا رکھو. کہتے شیخ کی مثال 1100 واٹ کی والی تار کی طرح ہے. اب اس میں تار لگانا اور میٹر لینا یہ ان کا کام ہے، بجلی تو جا رہی ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تعلق رکھیں تو آپ فائدہ اٹھائیں. آپ کا کام ہے. دریا تو بہ رہا ہے، پانی پینے والا پانی پیے. مجھے میرے والد صاحب نے نصیحت کی تھی، میں بنوری ٹاؤن میں 8 سال رہا ہوں الحمدللہ. میرے والد صاحب، ہمارے والد صاحب چین سے آئے تھے، ہم چین کے رہنے والے ہیں.
ہمارے دانت کے سارے چین میں ہیں، پاکستان میں کوئی نہیں رکھتے تھا. ابا جی چین سے آئے تھے، پھر بابر نگر تشکیل ہوگی استادوں کی بھی، یہاں پر بیٹھ جا بھائی. تو مجھے جب بنوری ٹون بھیجا تو فرمایا کہ وہ سمندریا ہے، اگر تو چڑیا بن کے پانی پیے گا تو ایک قطرے سے پیٹ بھر لے گا، اگر ہاتھی بن کے پیے گا تو کئی من پی جائے گا. ہاتھی بننا، چڑیا نہ بننا. تو شیخ اور مرشد تو دریا کی طرح ہے، اب اس سے پانی پینا اور آپ کی ہمت ہے، اس سے تعلق رکھیں. بابر نگر دور نہیں ہے، پاکستان میں ہی ہے، دور نہیں ہے، پاکستان میں ساتھی آتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ تو بہت قریب ہو. ملتان سے آگے ڈر اسماعیل خان، غازی خان، بسیں بھر بھر کے آتی ہیں وہاں پر، ویگنوں پہ دوست آتے ہیں، غیر ممالک سے بھی آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. نیوزی لینڈ سے لے کر افریقہ کے اوپر تک الحمدللہ میرا جانا ہوا ہے، وہاں تک رابطے، وہاں سے دوست آتے ہیں. یہ دسمبر میں، پورے دسمبر میں وہاں سے آ رہے ہیں دوست، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں پاکستان میں بس بابر نگر ہی اچھا لگتا ہے، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم بابر نگر ہی آتے ہیں، ہمیں یہیں پر مزہ آتا ہے. اللہ اللہ سیکھتے. اس لیے میرے دوستو اس کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت. یہ نہیں کہتا میں کوئی بڑا آدمی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. بزرگ کہتے دکان میں یا مال میں سپلائی ہے، آگے سپلائی کرتے، اس میں میرا کیا فخر کی بات ہے. اب مال تو لینا ہی پڑے گا نا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو مال تو لینا پڑے گا. اگر کسی کو کوئی فیکٹری والے ایجنسی دے دے تو اس ایجنسی والے کا تو کوئی کمال نہیں نا، فیکٹری والے کا کمال ہے نا، لیکن مال تو ایجنسی میں جا کے لینا پڑے گا نا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ میری ایجنسی بابر نگر میں ہے، تو میرے مرشد کا مال لینا ہو تو ایجنسی میں تو آنا پڑے گا نا. میرا اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، جی وہ ایسے ایسے فضول بات ہے. یہ ایسی بات کہنا بدگمانی کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو پتہ تو ہو کہاں مال ملتا ہے، کہاں جا کر ہم اللہ اللہ سیکھیں، کہاں ہم اللہ کو پائیں، کیسے ہم اللہ کو پائیں. اکیلے نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. بہت سی بات ہے. اس لیے میرے دوستو یہ پتہ میرا لکھا ہے، معمولات نہیں، ہر پیر کو ہوتا ہے، جمعے کو ہوتا ہے. مہینے میں یا 2 مہینے میں کم از کم کوشش کریں وہاں آئیں، اور یہاں کہیں بھی سنیں. ملتان تک بھی میرا ملتان پروگرام ہے، سارے کام چھوڑ کر وہاں آؤ. تھوڑی دیر کی زیارت اور تھوڑی دیر کی ملاقات کو تھوڑا نہ سمجھو، تھوڑا نہ سمجھو میرے دوستو. انجیکشن جب لگتا ہے نا تو کتنا ٹائم لیتا ہے، بیمار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹائم کتنا لگتا ہے. تو یہ کبھی تھوڑی سی ملاقات بھی کام کر دیتی ہے. چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. یا اللہ اس مسجد کی بنیاد ہم نے رکھ دی، یا اللہ مسجد نظام الدین جو ہے اللہ مدینہ شریف کی، یا اللہ ایک خاتون کے وقف کردہ ہے، یا اللہ نسبت بھی دیکھے اور یا اللہ کا نام بھی دیکھے. یا اللہ اس کی یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کی تعمیر فرما. ہم دوستوں کا، ہم سب کو یا اللہ تو اس کے لیے استعمال فرما، ہم سب کو تو اس کے لیے استعمال فرما، ہم سب کو تو اس کے لیے استعمال فرما. رمضان سے پہلے پہلے یا اللہ رمضان کی تراویح اور نماز یہاں پر شروع فرما. آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں یا اللہ، آپ کے خزانے بڑے ہیں. آپ ہم بندوں کو یا اللہ اس کے لیے استعمال فرما، ہمارے مال کو اس کے لیے تو قبول فرما. یا اللہ اتنی دور سے میں آیا ہوں، یا اللہ صرف اس بنیاد کے لیے، آپ کی محبت کے لیے آیا ہوں. میرے آنے کو قبول فرما، ان دوستوں کی ملاقاتوں کو قبول فرما، عمر فاروق صاحب اور ان کے ساتھیوں کی میزبانی کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنا عشق بھی نصیب فرما، اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق بھی نصیب فرما، بیت اللہ کے عشق بھی نصیب فرما، کتاب اللہ کے عشق بھی نصیب فرما، اہل اللہ کے عشق بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جس دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.